السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ میں 2 سے 3 امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آئیں گے، کہاں پر وہ سٹے کریں گے، کون سی اہم شخصیات ہیں جن سے ان کی ملاقات متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز کو باقاعدہ طور پر تحریک انصاف نے آج بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، یہ آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ بھی خیبر پختونخوا میں حکومتی تبدیلی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ ساری خبریں ہیں جو آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو صدر پاکستان کی تبدیلی کے حوالے سے مختلف خبریں زیر گردش تھی وہ بھی آپ کو ولاگ کے آخری حصے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صحافی ہے شاہین سہبائی صاحب، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ سب سے پہلے امریکہ جائیں گے، وہاں پر جو کانگریس کے بڑے بڑے جو سینیٹرز ہیں، اہم شخصیات ہیں، ان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو میڈیا کے نمائندگان ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے جو وہاں پر رپورٹرز ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تقریباً 30 سے 40 لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جب وہ پاکستان آئیں گے، وہ پاکستان آ کر پشاور ایئرپورٹ پر اتریں گے اور اس کے بعد جو پاکستان میں امریکی سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں، وہاں پر وہ قیام کریں گے، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ پاکستان آ کر گرفتار ہوں گے، تو جہاز میں ان کے ساتھ جو امریکی کانگریس کے سینیٹرز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ میڈیا ان کے ساتھ ہوگا، اور ساتھ میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پشاور ایئرپورٹ پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے وہاں پر تیار ہوں گے، اور اس کے بعد انہیں اسلام آباد لے جایا جائے گا جہاں پر وہ امریکی سفارت خانے میں قیام کریں گے۔ وہ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کر کے یہ ساری تفصیلات سامنے رکھی ہے۔ لیکن شاہین سہبائی صاحب بے خبر ہے کہ کس طریقے سے جو موجودہ اس وقت حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کی جو منصوبہ بندی ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی، شاید ان کے نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی پریشر کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کسی بھی سطح پر ہو۔ آپ حال ہی میں جو آپ نے ہندوستان کا اشر دیکھا ہے وہ پوری دنیا میں سب کے سامنے ہے۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور ایبسلیوٹلی ناٹ، موجودہ حکومت نے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ عملی طریقے سے کر دکھایا ہے کہ موجودہ نظام کسی بھی طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر، پاکستان کے امن و امان پر، پاکستان کی معیشت پر وہ کسی بھی طریقے سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دوسری خبر بھی یہی ہے کہ انہوں نے اب مریم نواز کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاری کی ہے، کیونکہ علی محمد خان صاحب یہ فرماتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے کہ جب پنجاب نکلے گا تو عمران خان نکلے گا۔ تو اب وہ چیزیں ہمیں پریکٹیکلی تحریک انصاف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے تو لوگ نکلتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، جو سب سے بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا جو گیپ آ رہا تھا وہ پنجاب کے حوالے سے آ رہا تھا۔ تو اب اس کو پر کرنے کے لیے تحریک انصاف ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے آج لاہور میں سٹے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج رات وہ لاہور میں قیام کریں گے، اور کل جو اراکین پنجاب اسمبلی جنہیں معطل کیا گیا ہے 26 ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو پنجاب کی قیادت ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ ہے، اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب کی، ان سے علی امین گنڈاپور صاحب اور پورا جو کے پی کے سے اس وقت وفد آ رہا ہے، اراکین قومی اسمبلی، مرکزی قیادت اس میں شامل ہے، صوبائی اسمبلی، وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ اور اس کے بعد جو سندھ کے رہنما ہیں، گلگت کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، کشمیر کے رہنما ہیں، ان سے ملاقات ہوگی۔ اور گنڈاپور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 5 تاریخ کے حوالے سے، 5 اگست جو خان صاحب نے کال دی ہے اس کے حوالے سے تیاریاں تیزی سے جاری ہیں، لیکن عین ممکن یہ بھی ہے کہ باقاعدہ طور پر اس ملاقات کے بعد جب روٹ میپ سارا تیار ہو تو یہ بیرسٹر گور صاحب کے ہمراہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گے، اور اس میں یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے احتجاج کے مختلف فیزز ہیں۔ لیکن مین فوکس اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب ہے، کہ کسی طریقے سے پنجاب میں وہاں پر ایکٹیو کیا جائے ورکرز کو۔ لیکن چونکہ اس وقت جو وہاں پر گورنمنٹ کام کر رہی ہے، مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے پروجیکٹس کے بعد پروجیکٹ شروع کر رہی ہے، ہیلتھ پہ دیکھیں، ایجوکیشن پہ دیکھیں، انفراسٹرکچر پہ دیکھیں، تو ان کا اس وقت جو ووٹ بیلنس ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے۔ یعنی 8 فروری کے الیکشن والے دن جو تحریک انصاف کے ورکرز کا مائنڈ تھا وہ، اور اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، چیزیں بہت تیزی سے بدل گئی ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے اوپر ایک پریشر ہے کہ وہاں پر ایسے نہ ہو کہ حالات ہاتھ سے نکل جائے اور پھر الیکشن کے دوران آ کر اس طریقے سے وہ مومنٹم برقرار نہیں رکھ پائے جس طریقے سے انہوں نے ماضی میں رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سلمان اکرم راجہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ خان صاحب کے صاحبزادے آئیں گے اور وہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر تحریک میں حصہ لیں گے۔
तीसरी इंपॉर्टेंट खबर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से है कि वो भी अब हुकूमती तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तैयार हो गए हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है और ये कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आती है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये तरीके इंसाफ के अंदर से आए, क्योंकि इस वक्त अक्सरियत उनके पास है, तो ये और अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त सूबे के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मज़ीद अगर हम बढ़ाते हैं, अगर ये बढ़ता है तो उससे सूबे के हालात ख़राब होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो इस वक्त जो मुशावरत हो रही है कि आया तहरीक इंसाफ अगर आती है सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातचीत करती है, तो उन्होंने कहा है कि मैं जो भी फैसला है, चाहे वो नून लीग के हवाले से हो, पीपल्स पार्टी के हवाले से हो, या ओवरऑल अपोजिशन के हवाले से हो, या फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से हो, तो वो पार्टी ने मुश्तरका तौर पे करना है और ये सोचना है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि गंडापुर की तब्दीली के हवाले से जो ये गुफ्तगू थी कि मौलाना तैयार नहीं है, मौलाना राज़ी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ये इशारा दिया है कि हाँ, अगर गंडापुर की तब्दीली होती है तो ये बेहतर होगा। इट्स मीन के वो नेक्स्ट स्टेप में जाकर अपोजिशन के अलायंस के साथ मिल के अदम एतमाद की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जिससे गंडापुर और पूरी तरीके इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। लास्ट जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी आज मुलाकात हुई है अंसार अब्बासी साहब के साथ, और उन्होंने इस बात की तरदीद की है बड़ी सख्ती से कि सदर पाकिस्तान की तब्दीली बिल्कुल भी नहीं हो रही और वो कहीं भी नहीं जा रहे। और साथ ही उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है कि जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, उनका कोई इरादा नहीं है सदर पाकिस्तान बनने का और वो इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं रखते हैं। ये जो जितनी भी खबरें चलवाई गई हैं ये सदाकत पर बिल्कुल मबनी नहीं है। उन्होंने इन तमाम तर खबरों को सिर्फ अफवाह और झूठ पर मबनी करार दिया है। यानी और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सदर पाकिस्तान, मैं खुद यानी बतौर प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बाउंडिंग है, और तीनों मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की ख्वाहिश का जो है वो अपना इरादा रखते हैं, अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं। ये चारों इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आज आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि नेक्स्ट व्लॉग तक आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।